السلام علیکم۔ آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں سدائے محرومین چینل، اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ طالب تقوی ایڈوکیٹ۔ ناظرین، آج بات ہم کرنے جا رہے ہیں پینشنرز کی، اور یہ ابھی بتائے دیتے ہیں کہ ہم کس کیٹیگری کی پینشن کی بات کر رہے ہیں۔ آج کا ویلاگ جو ہے وہ عام روٹین سے ہٹ کر ہونے جا رہا ہے، اور یہ نیشنل بینک، پی ٹی سی ایل، ای او بی آئی سمیت کچھ پینشنرز کا ہے، نیشنل بینک آف پاکستان اور اس سے جڑے ہوئے چند حقائق آپ کے سامنے پیش کرنے ہیں۔ اور یہ میں مخاطب ہوں اس وقت جو پینشنرز کی تنظیمیں ہیں ان سے، اور اپنے قابل احترام پینشنرز بہن بھائیوں سے۔ ناظرین، یہ ایک حقیقت ہے کہ ای او بی آئی کی جو ہے پلیٹ فارم وہ سب سے بڑا ہے، کیونکہ ان کی اسٹرینتھ زیادہ ہے۔ نجی جو مزدور ہیں، ورکرز ہیں، انڈسٹریل ورکرز، وہ سب جب فارغ ہوتے ہیں تو ان کی چھتری تلے آتے ہیں۔ اور اسی طرح نیشنل بینک آف پاکستان اور اے بی ایل وغیرہ بھی ہے، اور تیسرے نمبر پہ پی ٹی سی ایل آتی ہے۔ عددی اعتبار کے لحاظ سے نمبر ون جو ہے وہ یو بی آئی، نمبر ٹو پی ٹی سی ایل، نمبر تھری نیشنل بینک اور دیگر بینکس۔ اس میں نیشنل بینک کے سوا تمام کا تعلق بالواسطہ، بلا واسطہ یا ایشوز کے حوالے سے ای او بی آئی سے جڑا ہے۔ بات چونکہ حقوق کی ہے، اور ای او بی آئی کی ایک تنظیم ایفوا، اس میں اظفر شمیم صاحب کی زیر قیادت بہت اچھا کام کر رہی ہے۔ اسی طرح اشرف صاحب ہے، وہ بھی اپنا ایک پلیٹ فارم لیے ہوئے، اور بہت زیادہ وہ مستعدی سے وہ بھی کورٹ کیسز کو پرسو کر رہے ہیں۔ اور اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں نیشنل بینک کی، فریدی صاحب اور ظفر صادق صاحب، ان کی خدمات بھی پوشیدہ نہیں ہے جو ہمارے ریگولر دیکھتے ہیں۔ سملرلی جو طالب حسین ہزارہ کی ہم نے بات اس وقت شروع کی جب بالعموم ان کا وہ کوئی نہیں تھا، اور وہ مرد میدان جو ہے وہ اکیلا ہی ڈٹا ہوا تھا، اگرچہ پی ٹی سی ایل کی تنظیمیں اور بھی بہت سی ہیں۔ اب یونٹی کی شکل میں ایک اچھا پلیٹ فارم مل گیا ہے، اور گزشتہ دنوں میرا اے بی ایل کے میاں رشید صاحب سے رابطہ ہوا، تو اس میں بھی حقائق پتہ چلے، تو کہیں نہ کہیں ای او بی آئی کا معاملہ جو ہے وہ جڑا ہوا ہے۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ سب سے پہلی بات جو ہے نا، یہ میری تجویز ہے، یہ کسی کی تحریک پر نہیں کہہ رہا، میں خالصتاً یہ میں آپ کی ویلفیئر کے لیے یہ سمجھ رہا ہوں۔ جس کا جو بھی معاملہ ای او بی آئی سے جڑا ہے، اور وہ کوئی تنظیم بھی ہولڈ کر رہے ہیں، تو مرکزیت کے نقطۂ نظر سے انہیں یہ چاہیے کہ وہ امپلائیز اولڈ ایج بینیفٹ انسٹیٹیوشن ویلفیئر ایسوسی ایشن، جو رجسٹرڈ تنظیم ہے اور ملک گیر تنظیم ہے، اس کی رکنیت سازی حاصل کریں، اور اپنی تنظیم کا علیحدہ تشخص بھی برقرار رکھیں، اور اپنی سرگرمیاں جاری رکھیں۔ لیکن جب جد و جہد کی بات ہو تو سب لوگ اکٹھے مل کے جد و جہد کریں تاکہ اتحاد ہو۔ اور اسی طرح نیشنل بینک آف پاکستان اور ای او بی آئی کے دیگر بینکس کے حساب سے ان کے اپنے مسائل بھی ہیں، اور ای او بی آئی کی جو ایک رقم جمع ہو چکی تھی، اب وہ جو ہے اس کے واپس ریفنڈ کا بھی معاملہ ہے۔ تو ایسے تمام معاملات کے حل کے لیے جو ایفوا میرا خیال ہے کہ ایک پلیٹ فارم ہے، اور جو آپ کی دیگر کازز ہیں اس کے لیے آپ نیشنل بینک آف پاکستان سے مربوط ہو سکتے ہیں۔ میں یہ بات کر رہا ہوں ان تنظیموں کی اور ان پینشنرز کی جو سرکاری پینشنرز نہیں ہیں، یا سرکاری خود مختار اداروں کے وہ پینشنرز جس میں باقاعدہ پینشن جو ہے نا سالانہ وہ نہیں ملتی۔ اس حوالے سے جو اب یہ پی ٹی سی ایل کا بھی ان سے مربوط ہونا اس لیے ضروری ہے کہ پی ٹی سی ایل کے وہ افراد اب ریٹائر ہونا شروع ہو گئے ہیں جو ای او بی آئی کے زمرے میں آ چکے ہیں۔
تو اس کے بعد پھر اپنے اپنے انداز میں ایک کوٹ کا جو ہے وہ ہر شخص کر رہا ہے، پرسو کر رہا ہے، اور اچھی بات ہے، لیکن اسے ایک مربوط انداز میں ہونا ضروری ہے یہ لٹیگیشن کے معاملات کو۔ یہ امر خوش آئند ہے کہ پی ٹی سی ایل کے جو رہنما ہیں ان کی نظر جو ہے اس وقت دونوں طرف ہے، یعنی وہ لیٹیگیشن اور اتحاد کی بات بھی کر رہے ہیں، دھرنے کی بات بھی کر رہے ہیں، اور یہ مؤثر قوت جب سڑکوں پر آئے گی پرامن احتجاج کے لیے تو معاملہ کچھ اور نظر آئے گا، چیزیں یکسر تبدیل ہو جاتی ہیں اور پھر مسائل حل ہونا شروع ہوتے ہیں۔ وہ استاد دامن صاحب، چونکہ ہیر وارث شاہ ایک مشہور ہے، ہیر اس قدر وارث شاہ کے نام سے ہو گئی ہے، ہیر بہت سے لوگوں نے لکھی ہے، شاہ جوان، مقبل، دمودر داس جنگوی اور دیگر لوگوں نے، اور ایک شاعر گزرے ہیں ہمارے دور میں ہی، استاد دامن صاحب پنجابی زبان کے، انہوں نے بھی شعر لکھی ہے اور وہ اپنی طرز میں لکھی ہے۔ ان کا ایک شعر مجھے یاد آ رہا ہے کہ رانجھا تخت ہزاریوں ٹرے تے سہی قدمہ ہیٹھ اے چگ سیال آندا ہے، یعنی وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ جدوجہد کے نکلو گے نا تو آپ کی منزل جو ہے نا وہ آپ کے قدموں میں ہوگی۔ تو آج کے لیے میں نے یہی کہنا تھا، اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کر کے بیل